سورہ الانعام کی آیت نمبر 141 پر بات کروں گا اس مختصر وقت میں۔ اگر وقت بچ گیا تو پھر 160 پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ 141 نمبر آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے باغات پیدا کیے جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو چھتوں پر نہیں چڑھائے جاتے، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن کے پھل مختلف ہیں، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور زیتون اور انار، متشابہن وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں ملتے جلتے، ان کے پھلوں سے کھاؤ جب وہ پھل دیں، اور ان کی کٹائی کے دن اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کہ اس فصل کی، اس کھیتی کی اور ان پھلوں کی، سبزیوں کی کٹائی اور چنائی کے دن ان میں سے اللہ رب العالمین کا حق ادا کرو۔ تو یہ حق جو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وہ ہے عشر کے چند بڑے بڑے اہم مسائل، چونکہ ہمارے معاشرے میں ضرورت اس کی بہت زیادہ ہے اور بیشتر لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے، اور کچھ مسائل میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے، جس بنا پر ان کی وضاحت کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ صحیح معنوں میں حق کی راہ کو اپنا کر اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ تو عشر زمین کی ہر پیداوار میں سے دینا فرض ہے، چاہے وہ اناج ہے، چاہے وہ غلہ ہے، چاہے وہ پھل ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پیداوار ہے، اس میں سے عشر نکالنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اس آیت کریمہ میں درختوں کا بھی ذکر کیا اور پھلوں کا بھی ذکر کیا اور سبزیوں کا بھی ذکر کیا۔ وہ سبزیاں جو چھتوں پر جن کی بیلوں کو چڑھایا جاتا ہے، جیسے بیل توری ہوتی ہے اور بھی بیلوں والے پودے ہوتے ہیں، یہ آج کل کریلیاں جن کو کہتے ہیں، ان کی بیلیں بھی چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے سبزیوں میں اور پھلوں میں سے اللہ نے نام لیا ہے انار کا اور کھجور کا، ان سب میں سے عشر ادا کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو یہ زمین کی ہر پیداوار کو مشتمل ہے، چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے پھل ہیں، چاہے غلے اور اناج ہیں، چاہے درخت ہیں، کوئی بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو جو پاکیزہ مال تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، ومما، اور اس چیز میں سے بھی خرچ کرو، اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی ہر پیداوار جو بندہ حاصل کرتا ہے زمین سے، اس میں سے اس کو عشر دینے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کام کا حکم دے دیں وہ فرض ہوتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر، وہ زمینیں، وہ فصلیں جن کو بارش سے پانی پلایا گیا ہو یا چشمے پانی پلائیں، یا وہ خود درخت اپنی جڑوں سے پانی کو زمین سے حاصل کر کے تیار ہوں، اس میں سے العشر 10واں حصہ ہے، اور وما سقی بالندح ففیہ نصف العشر، اور جس کو کھینچ کر کھیتی کو پانی پلایا جائے اس میں سے آدھا عشر ہے، 20واں حصہ ہے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے 1483 نمبر پر۔ اس حدیث کے بھی الفاظ عام ہیں، فیما سقط السماء، ہر وہ فصل جو زمین سے حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ آسمانی پانی سے حاصل ہو، چشموں کے پانی سے حاصل ہو، جڑوں سے پانی چوسے، یا وہ کھینچ کر پانی پلا کر تیار کی گئی ہو، اس میں ہر فصل میں عشر ہے۔ تو ہر فصل میں عشر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فصل اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی دونوں آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عام ہے، اور اس کے عموم کو بغیر کسی کتاب اللہ کی صریح نص کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں سے کسی حدیث کے بغیر اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ کچھ کتاب اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عموم کو جب تک کوئی خاص کرنے والی دلیل نہیں ہوگی اس کو خاص نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر چیز میں سے عشر ادا کرنا ہوگا۔ بعض لوگ
وہ کہتے ہیں کہ سبزیوں پر عشر نہیں ہے یا ان پھلوں پر عشر نہیں ہے جن کا ذخیرہ نہ ہو سکتا ہو، اور اس کے لیے وہ ترمذی کی ایک روایت سے دلیل لیتے ہیں لیس فی الخضروات صدقہ، یا یہ لفظ ہیں کہ لیس فیہا شیء، ان سبزیوں میں کوئی چیز نہیں ہے، مگر یہ روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی کیونکہ اس کی سند میں حسن بن عمارہ راوی ہے جو ضعیف ہے، جس وجہ سے اس روایت سے اس کو مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا سبزیوں وغیرہ کو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کو ضعیف بھی قرار دی ہے اور کہا کہ یہ روایت اور اس معنی کی کوئی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم جید علماء میں سے وہ کہتے ہیں کہ صرف 4 چیزوں پر عشر ہے، ایک گندم ہے، جو ہے اور کھجور ہے اور منقع ہے، ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی فصل پر کسی پیداوار پر عشر نہیں ہے، اور وہ ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں صرف ان 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے بس، مگر وہ ساری کی ساری احادیث جن میں ان 4 چیزوں کا ذکر ہے یا مرسل ہیں یا منقطع ہیں یا انتہائی ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی ایک سند بھی صحیح طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ان روایات کے ضعیف ہونے کی وجہ سے کتاب اللہ کے عموم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقہ فرمان جو میں نے بیان کیا ہے عبداللہ بن عمر سے، اس کے عموم کو کسی ضعیف روایت سے خاص نہیں کیا جا سکتا۔ اہل علم میں سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بردہ رضی اللہ عنہ، اور تابعین میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح حماد اور ابراہیم نخعی، ان سب کا یہی فتویٰ تھا کہ زمین کی ہر پیداوار میں سے عشر ادا کیا جائے گا۔ علماء میں سے امام ابو بکر ابن العربی محدث جو عارضۃ الاحوذی شرح ترمذی کے مؤلف ہیں وہ بھی، اور اسی طرح امام داود ظاہری رحمہم اللہ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ زمین کی ہر پیداوار میں سے عشر ادا کیا جائے گا۔ ایسے ہی موجودہ علماء میں سے علامہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، اسی طرح علامہ عبید اللہ رحمانی مرآۃ المفاتی کے مؤلف، اور ایسے ہی شرف الدین محدث مولانا شرف الدین محدث اور حافظ عبدالسلام بن محمد، سب نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ زمین کی ہر پیداوار میں سے عشر ادا کرنا زمین والے کاشتکار پر فرض ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے، اور عشر ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ کی راہ میں دینے سے مال تھوڑا ہوتا ہی نہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے صحیح مسلم کا کہ آواز آ رہی تھی، کسی بندے نے سنی فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، اس کا وجہ یہی تھی کہ وہ اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس میں برکت ڈال دی، مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کا حکم مان کر عشر ادا کرنے سے تو عشر دل کی خوشی سے پوری فصل میں سے ہر پیداوار میں سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عشر کتنی پیداوار پر فرض ہوتا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کے حوالے سے زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار جب 5 وسق تک پہنچ جائے تو اس پیداوار میں سے عشر دینا فرض ہوتا ہے۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا تقریباً 2100 گرام کا ہوتا ہے، یہ وزن 300 سا بنتے ہیں، اور 300 سا تقریباً یہ 15 من 30 کلو کا پیمانہ بنتا ہے۔ اگر بندے کی فصل 15 من 30 کلو تک پہنچ گئی ہے تو اس میں سے اس کو عشر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، لیس فیما اقل من 5 اوسق صدقہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 5 وسقوں سے کم اگر پیداوار ہوگی تو اس میں عشر اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے فرمان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بندے کا کم نہیں ہوتا، اللہ اس کی جگہ پر اور دے دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا خلیفہ بنا دے گا اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور پیارے پیغمبر بھی فرمایا کرتے تھے ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ عشر دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے ٹھیکے والی زمین پر عشر، اور جو زمین پر آج کل بہت زیادہ اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، کھادوں کے، سپریوں وغیرہ کے، کٹائی گہائی کے اور دوسرے جو اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، کیا عشر ان کو ادا کرنے کے بعد اخراجات کو نکالا جائے گا یا اخراجات سے پہلے نکالا جائے گا؟ عزیز بھائیو، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، تو 10واں حصہ عشر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اور مشقت، پانی کی مشقت کی وجہ سے عشر کو ادا کر دی ہے۔
پانی کی مشقت کی وجہ سے اللہ نے عشر کو آدھا کر دیا، جس طرح عبداللہ بن عمر کی حدیث میں نے پیچھے آپ کو سنائی ہے کہ فیما سکت السماء والعیون او کان عصریا العشر وما سقی بالندح ففیہ نصف العشر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر آدھا کر دیا ہے پانی کی مشقت کی وجہ سے۔ اب اللہ رب العالمین علام الغیوب ہے، اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی فصلوں پر بہت سے اخراجات اٹھائے جائیں گے، کھادوں کے ہوں گے، سپریوں کے ہوں گے، کٹائی گہائی کے اخراجات ہوں گے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کو یہ بھی پتا تھا بہت سے لوگ ان کے پاس اپنی ذاتی زمینیں نہیں ہوں گی اور وہ ٹھیکے پر لے کر کاشت کریں گے۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جب ان چیزوں کو منہا نہیں کیا تو میں اور آپ یا کوئی دنیا کا شخص اس کو کیسے حق حاصل ہو گیا کہ وہ اپنی طرف سے بغیر کسی دلیل کے ان چیزوں کے اخراجات کو بھی منہا کر دے۔ تو صحیح بات یہی ہے، راجح قول یہی ہے، بندے کو جو ہے نا کھلے دل سے اللہ کی راہ میں اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے کرنا چاہیے، بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو پیداوار پوری پیداوار، جس طرح پہلے مسئلے میں نے بتایا ہے کہ دونوں آیتوں کے اندر عام ہے اور ہر پیداوار کو شامل ہے، وہ تو ہر پیداوار میں سے مکمل میں سے عشر ادا کیا جائے گا۔ صرف جس کو نہری پانی کے علاوہ یا برساتی پانی کے علاوہ ٹیوبل وغیرہ یا راہٹ وغیرہ سے سراب کیا ہے اس میں سے آدھا عشر ہوگا، نصف العشر، ورنہ ہر فصل میں سے عشر ادا کرنا فرض ہے، 10واں حصہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ میں سے کسی نے بھی ٹھیکے کو منہا نہیں کیا ہے۔ باقی نہری پانی جو ہمارے معاشرے میں، ہماری ملک کے اندر نہریں ہیں جن کی زمینوں کی پیداوار صرف نہری پانی سے حاصل ہوتی ہے، اس میں سے عشر دیا جائے گا یا نصف العشر دیا جائے گا۔ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، لیکن صحیح راجح اور حق بات یہی ہے نہری پانی سے جو فصل تیار ہوئی ہے اس میں سے عشر ہی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فیما سقط الانہار والغیم العشور، جس کو نہریں اور بادل پانی پلائیں اس میں سے عشر ہے، وفیما سقی بالثانیۃ نصف العشر، اور جو راہڑ سے پانی پلایا جائے اس میں نصف عشر ہے۔ تو نہروں، پاکستان کی نہروں پر یقیناً جو تھوڑا بہت مالیہ ادا کیا جاتا ہے، معاملہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ پانی کی قیمت نہیں ہوتی، وہ خرید کر پانی یا کھینچ کر پانی لگانے والا معاملہ نہیں ہوتا، وہ خود بخود زمینوں پر پہنچ جاتا ہے، اور نہر سے مراد یا چشموں سے مراد وہی پانی ہے جو خود بخود زمینوں پر چڑھ جائے، جس کو مشین یا کسی موٹر یا ٹیوبل وغیرہ سے لگا کر زمین میں ڈالا نہ جائے۔ تو عشر اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور جن مصارف میں زکوٰۃ صرف ہوتی ہے انہی مصارف میں عشر کو صرف کیا جا سکتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، جو اچھائی کو لے کے آیا اس کے لیے اس کا 10 مثل ہے، اور جو برائی کو لایا وہ نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اسی جیسا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر، نیکی کرنے والوں پر اپنے فضل کا اور برائی کرنے والوں پر اپنے عدل کا ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بیان فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر وہ نیکی نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین صرف ارادہ کرنے پر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کر دیتے ہیں، اور اگر بندہ نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کر لے تو وہ نیکی 10 گنا سے لے کر 700 تک اور اتنے گنوں تک اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے جن گنوں کا کوئی کیلکولیٹر اور کمپیوٹر حساب ہی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کا ارادہ کر کے پھر گناہ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈر کر، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کے، تو ایک نیکی اس گناہ کے چھوڑ دینے پر اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ نیکی گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کر ہی بیٹھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین صرف ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا فضل ہے، یہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ شرف اور یہ عظمت حاصل نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شان اور مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔